أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ پنکھا بند کر دیجیے. یہ جمعے کا خطبہ اللہ رب العالمین نے ایک ہفتہ واری کلاس رکھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جمعہ چونکہ ظہر کے قائم مقام ہے اور ظہر کے ہم 4 فرض پڑھتے ہیں، اللہ نے 2 فرض کم کر کے اس کی جگہ خطبہ رکھا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مدارس میں باقاعدہ وقت نہیں دے سکتے. جمعے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، لوگوں کی ذہن سازی ہو، دینی احکامات انہیں مہیا کیے جائیں، دینی معلومات دی جائیں، مسائل بتائے جائیں، مسائل سمجھائے جائیں. ادھر ادھر کے قصے کہانیوں میں ان کا وقت ضائع نہ کیا جائے. لیکن ہم بھی پرانے پاپی ہیں، ہمیں دین سیکھنے سمجھنے سے کوئی غرض نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ مسجدوں میں پوچھتے ہیں آپ کے ہاں جمعے کی نماز کا کیا ٹائم ہے؟ خطبے کا ٹائم نہیں پوچھتے، نماز کا کیا ٹائم. وہ اس سے 3 منٹ 2 منٹ پہلے گھر سے نکلیں گے اور مسجد میں آئیں گے اور نماز پڑھیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ مسجد کے گیٹ پر 2 فرشتے کھڑے کر دیتا ہے. ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہوتا ہے اور قلم ہوتا ہے. جو بندہ مسجد میں آتا رہتا ہے وہ ان کے نام لکھتے رہتے ہیں. جو سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں انہیں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو بعد میں آتے ہیں انہیں گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد بکرا صدقہ کرنے کا ثواب، پھر بھیڑ صدقہ کرنے کا ثواب، اسی طرح مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور اس کے بعد آخری انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اور یہ سلسلہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک خطیب منبر پر نہیں بیٹھتا اور اذان نہیں ہو جاتی. اور جب خطیب منبر پر بیٹھتا ہے اور اذان ہو جاتی ہے،
وہ فرشتے جو گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اپنا رجسٹر اور قلم بند کر دیتے ہیں، صف میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں اس رجسٹر میں ان کا نام نہیں ہوتا، وہ جمعے میں غیر حاضر ہوتے ہیں اللہ کے رجسٹر میں۔ آپ کا بچہ روزانہ اسکول جائے، اسکول کی حاضری لگتی ہو 8 بجے، آپ کا بچہ ڈیلی جائے لیکن 8:15 بجے جائے، آپ خود چھوڑ کے آئیں، اپنی گاڑی پہ چھوڑ کے آئیں، اور جب سال بعد اسکول والے بولیں کہ یہ بچہ ایگزام میں نہیں بیٹھ سکتا چونکہ اس کی حاضری جو ہے وہ کم از کم 80%، ہمارے اسکول کا رول ہے 80% حاضری ہونی چاہیے، آپ بولیں گے 80% آپ کہہ رہے ہیں، میرے بچے کی حاضری تو 100% ہے، میں تو روز چھوڑ کے آتا تھا بچے کو، خود چھوڑ کے آتا تھا، ایسا بھی نہیں کہ گھر سے خود نکلا ہو اور ادھر ادھر کھیل کود میں لگ گیا ہو، میں خود اسکول کے گیٹ کے اندر انٹر کر کے آتا تھا۔ اب وہ یہی بولیں گے جی آپ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، آپ کا بچہ ڈیلی آتا ہے لیکن حاضری لگنے کے بعد۔ سیم یہی معاملہ ہم جمعے کے ساتھ کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوگا، مسجد اوپر نیچے پوری بھر جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی خطیب کا نقص ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس چیز کی ہدایات نہیں دیتا، گاہے بگاہے 1 جمعہ 2 جمعہ وقفہ کر کے اسے پھر بتانا چاہیے، پھر وقفہ کر کے پھر بتانا چاہیے۔ اب آپ ماشاءاللہ شادیوں میں بھی جاتے ہیں، شادی ہالوں میں جاتے ہیں، اب انہوں نے کارڈ پہ لکھا ہے جی ٹھیک 10 بجے کھانا کھل جائے گا، اور انہوں نے واقعی 10 بجے کھانا کھول دیا۔ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے یار کراچی والے 10 بولتے ہیں 12 بجا دیتے ہیں، آپ اس حساب سے 11 بجے گئے، جب آپ گئے تو لوگ وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں، آپ شرم کی وجہ سے اندر نہیں جائیں گے، جو لوگ نکل رہے تھے انہی کے ساتھ نکل کے آپ بھی باہر آ جائیں گے، گویا دنیا کو لگے کہ آپ نے بھی ولیمہ کھا لیا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ دھوکہ نہیں چلتا، دنیا میں پبلک میں ہم گھس کے ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں چلتا۔ اللہ کے ہاں بڑا ہر چیز آپ کی ریکارڈڈ ہے، جمعے والی ڈائری الگ ہے، اور یہ کرامن کاتبین جو ہمارے کندھے پہ بیٹھے ہیں یہ ڈائری الگ تیار کر رہے ہیں، اور پھر روزانہ عصر میں اور فجر میں 2 ڈائریاں الگ آتی اور جاتی ہیں۔ جو فرشتے عصر کو آتے ہیں وہ مغرب عشاء اور فجر تک رہتے ہیں آپ کے ساتھ اور وہ ڈائری لکھتے ہیں، اور جو فرشتے فجر میں آتے ہیں وہ پھر ظہر عصر تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ڈائری لکھتے ہیں۔ پھر ایک ہفتہ والی ڈائری ہے جو پیر اور جمعرات کو اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہے۔ کتنا کڑا نظام ہے، وہاں نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ کوئی رشوت چلے گی، ہم کیسے جواب دیں گے؟ در حقیقت ہم مسلمان ہو چکے، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن مسلمانوں والا نام، گائے کا گوشت بھی ہم کھانے لگ گئے، لہذا ثابت ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اندرونی طور پر، داخلی طور پر ہم ابھی تک اسلام کے قالب میں داخل ہی نہیں، یا ایمان اور اسلام ہمارے اندر داخل نہیں ہوا۔ ظاہری شکل و صورت ہماری ہے مسلمانوں والی، لیکن اندر وہ اسلام ہم نے داخل نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں دور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ بیٹے ہوتے ان کے گھر میں، ان کی پرورش کرتے، خوش ہوتے، مبارکباد دیتے، خوشیاں مناتے، مٹھائیاں بانٹتے، دعوتیں ہوتی، اور اگر لڑکی گھر میں ہوتی، پیدا ہوتی، کوئی مبارکباد نہیں دیتا، اور اگر دیتا تو اس کو ذلت سمجھا جاتا کہ اس نے ہماری بے عزتی کی، بیٹی پہ مبارکباد دی۔
اس کو ذلت سمجھا جاتا ہے۔ قرآن نے خود کہا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب بھی انہیں بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں شرمندگی کی وجہ سے، رسوائی کی وجہ سے، ذلت کی وجہ سے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اے دنیا والو، اس کائنات میں تم مانو یا نہ مانو میری بادشاہت ہے، میں مالک ہوں آسمانوں کا بھی، میں مالک ہوں زمینوں کا بھی۔ للہ ملک السماوات والارض، میری بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، میری حکمرانی ہے۔ یخلق ما یشاء، میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، میں مرضی کا مالک ہوں، مجھے کسی سے پوچھنے کی، کسی سے اجازت لینے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ یخلق ما یشاء، جو رب العالمین چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ کسی کے گھر میں بیٹیوں کی لائن لگا دیتا ہے رب العالمین، کسی کے گھر میں بیٹوں کی لائن لگا دیتا ہے، کسی کے گھر میں دونوں ملا کر کے دیتا ہے۔ یہ سب رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ جن کو بیٹے عطا کرتا ہے وہ بیٹیوں کو ترستے ہیں، جن کو بیٹیاں دیتا ہے رب العالمین وہ بیٹوں کو ترستے ہیں۔ دونوں معاملات یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اور جب اولاد کا تذکرہ رب العالمین نے کیا تو سب سے پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا۔ حالانکہ دنیا بیٹے کو بڑا سمجھتی ہے، بیٹی کو ہیج سمجھتی ہے، رب العالمین نے جب اولاد جیسی نعمت کا ذکر کیا تو سب سے پہلے لڑکی کا ذکر کیا۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہے رب العالمین بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے۔ وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ رب العالمین پر کوئی زور زبردستی نہیں۔ ساری دنیا کے تعویذ فروش تعویذ دے دے کے عاجزا جاتے ہیں، لیکن گھر میں لڑکے کا ایک پھول نہیں کھلا سکتے۔ دنیا کی ہر نعمت گھر میں موجود ہوتی ہے، لیکن بیٹے جیسا پھول گھر میں نہیں ہوتا۔ دھاگے پڑنے والے، نمک پڑنے والے، چینی پڑنے والے، تعویذ گنڈا کرنے والے، بوتلوں میں تھو تھو کرنے والے سارے عاجزا جاتے ہیں، لیکن رب العالمین کہتا ہے میں جسے چاہوں بغیر بوتل میں تھو تھو کیے، رب العالمین کہتا ہے جسے چاہوں بیٹیاں دے دوں، جسے چاہوں بیٹے دے دوں۔ ساری دنیا کے طبیب، ساری دنیا کے ڈاکٹر بھی عاجزا جائیں، پہلی شادی کر لیں، دوسری کر لیں، تیسری کر لیں، چوتھی کر لیں، اگر ہم نے اس کے حق میں اولاد نہیں لکھی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اولاد کی نعمت عطا نہیں کر سکتی۔ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں، حتیٰ کہ زندگی بھر اولاد کو ترستے گزار دیتے ہیں، ایدھی سینٹر سے، چھیپا والوں سے، عزیز و اقارب سے لے پالک بچے لے لیتے ہیں گود میں تاکہ ہماری اولاد کی یہ حسرت پوری ہو۔ فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جسے رب العالمین چاہتا ہے ان کو بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، بلاول بھی دیتا ہے تو بختاور بھی دیتا ہے، دونوں ملا کر کے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا،
اور اگر نہ دینے پر آئے تو بانجھ بنا کر چھوڑ دیتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں اولاد نہیں دے سکتی۔ اللہ کے حبیب نے بے شمار موقعوں پر آپ نے فرمایا اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے ایک بیٹی عطا کی ہو، ایک بیٹی، پھر ایک بیٹا عطا کیا ہو، اور وہ بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہ کرے، ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں، ان کے پہناوے میں، ان کے اخراجات میں اگر کسی قسم کا کوئی فرق نہ کرے، بیٹی کو سرکاری اسکول میں، بیٹے کو مہنگے ترین اسکول میں، اگر یہ اس طرح کا فرق نہ کرے، فرمایا قیامت والے دن وہ شخص اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ۔ اور جس نے بھی یہ تفریق کی اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں، اس لیے کہ اللہ ہی سے پسند نہیں کرتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ رب العالمین نے نرینہ اولاد دی، لیکن ساری نرینہ اولاد بچپن میں اٹھا لی، کوئی سال بعد، کوئی 1.5 سال بعد، کوئی 18 مہینے بعد، ساری اولاد نرینہ اللہ رب العالمین نے بچپن میں اٹھا لی۔ صرف بیٹیاں آپ کے پاس سلامت رہیں جو آخر وقت تک، جوانی تک رہیں، اور ان کی شادیاں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اصحاب کے ساتھ ان کی شادیاں کی، جن میں حضرت رقیہ، ام کلثوم اور زینب اور فاطمہ، یہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد جیسی نعمت عطا کی، اور آپ نے کبھی ان سے نفرت نہیں کی، ہمیشہ پیار کی۔ بلکہ حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی بیٹی کو کہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور آپ ماتھے پہ بل ڈال لیں اور آپ کہیں کہ بیٹیاں تو نعوذ باللہ ہوتی نحوست ہے۔ ابھی یہ جو میاں والی میں واقعہ ہوا ہے، انتہائی جہالت کی بات، انتہائی جہالت کی بات۔ پہلے تو لوگ یہ بھی کرتے تھے، عورت نے بیٹی جنی، صبر کر کے، دوسری جنی، اسے دھمکی دے دی، تنبیہ کر لی کہ اب اگر تیسری بھی بیٹی ہوئی نا تجھے طلاق دے دوں۔ یہ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے بیٹا پیدا کرنا یا بیٹی پیدا کرنا عورت کے اختیار میں ہے۔ عورت چاہے گی تو بیٹی ہوگی، وہ نہیں چاہے گی، اور بیٹا چاہے گی تو بیٹا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے اختیار میں ہے، عورت کے اختیار میں کچھ نہیں، مرد کے اختیار میں کچھ نہیں کہ وہ چاہے کہ میں بیٹا پیدا کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے کہ بیٹی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اب جہالت کی انتہا ہے۔ 7 دن کی معصوم بچی، آپ نے ویڈیو کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے، 7 دن کی معصوم بچی، اس کے سینے میں 7 گولیاں اس سنگ دل باپ نے اتاری کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، میں تو لڑکے کا خواہش مند تھا، بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ اور یہ بدبخت یہ بات بھول جاتے ہیں کہ تو بھی کسی عورت کے بطن سے ہے، جس کو تو ماں کہتا ہے۔ اگر ساری دنیا لڑکیوں کو اسی طرح زندہ درگور کرتے چلے آتے اور اسلام اس کا ازالہ نہ کرتا، اسلام اس کا سد باب نہ کرتا، اسلام اس میں رکاوٹ نہ ڈالتا، تو پھر آج تو کہاں سے پیدا ہوتا؟ ظاہر بات ہے تو جس ماں کا بیٹا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تیری ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کو بھی کسی کوکھ نے جنم دیا ہے۔ آدمی یہ سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا محبت دی اپنی بیٹی کو، آپ اکثر حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لاتے اور ان اوقات میں بھی تشریف لاتے جن اوقات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کسی کے گھر میں نہ جایا کرو۔
خاص کر عشاء کے بعد اور خاص کر دوپہر کو قیلولے کے وقت۔ عرب دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر قیلولہ کیا کرتے اور خامد اپنے کام سے تھکا ہارا آتا، وہ بھی گھر میں آرام کرتے۔ ان دو وقتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ہاں ملنے ملانے نہ جایا کرو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں قیلولے کے وقت میں آتے تھے، قیلولے کے وقت میں آتے تھے، اور آتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھاگ کر جاتی، ابا کا ہاتھ پکڑ لیتی، ابا کا بوسہ لیتی اور اندر لے جا کر ہاتھ پکڑے پکڑے اندر لے جاتی، اور جو بیٹھک ان کے شایان نشان ہوتی اس پہ بٹھاتی۔ اور یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی بیٹھے ہوتے اٹھ کر آگے چل پڑتے، گویا بیٹی کا استقبال کرتے، بیٹی کا استقبال کرتے، آگے چل کر بڑھتے، پیشانی کا بوسہ دیتے، ہاتھ تھام لیتے اور ہاتھ پکڑ کر اس جگہ لاتے جہاں آپ بیٹھا کرتے تھے، وہاں آپ بٹھاتے۔ یہ صرف ماں، یہ صرف بیٹی اور باپ کا پیار نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے اپنی لخت جگر کے ساتھ۔ گویا آپ نے امت کو یہ درس دیا ہے کہ تم نے اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کیسے سلوک کرنا ہے، اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور اولاد کی شادی ہونے تک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا خیال رکھے۔ جب بچے جوان ہو جائیں جلد ان کی شادی کریں اور آسان شادیاں کریں۔ آسان شادی کا مطلب یہ ہے، حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے نکاح مسیار۔ مسیار یہ یسر سے ہے، آسانی، جس کا کچھ عرب علماء نے ایک خاص قسم نکاح کی مقرر کی ہے مسیار کی، لیکن میں سمجھتا ہوں لغتاً نکاح مسیار اسے کہنا چاہیے جو آسان ترین نکاح۔ آسان ترین نکاح یہ ہوتا ہے اس میں فریقین کی طرف سے شرائط کم سے کم ہوں یا بالکل نہ ہوں، شرائط کم سے کم ہوں یا بالکل نہ ہوں، اخراجات بالکل کم، جائز طریقے سے، کوئی زیادہ فضول خرچی نہیں۔ رسم لوگ جی بیٹی ہے مہندی کی رسم پر لاکھوں روپے اڑا دیے، ہال بک ہو رہے ہیں، مووی والے آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، اور ویڈیو بن رہی ہے، مایوں میں ویڈیو بن رہی ہے، پیلے کپڑے میں ویڈیو بن رہی ہے، اپٹن لگنے میں ویڈیو بن رہی ہے، سارا کچھ فلمایا جا رہا ہے اور اس پہ لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، پھر اس پہ دعوتیں اڑ رہی ہیں۔ یہ نکاح آسان نہیں ہے، یہ مشکل نکاح ہے۔ ہمارے معاشرے نے، ہمارے کلچر نے زنا کو آسان بنا دیا، نکاح کو مشکل بنا دیا۔ زنا پہ آپ کا اتنا خرچ نہیں ہوتا جتنا نکاح پہ خرچ ہوتا ہے، حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے گناہ کو مشکل بناؤ تاکہ کوئی کر نہ سکے، نیکی کو آسان کرو تاکہ ہر کوئی کر سکے۔ ہم نے بالکل معاملہ الٹ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے جو آپ کا آخری خطبہ تھا نا حجۃ الوداع کا، آپ نے بہت احکامات دی، اس میں خواتین کا بھی خاص خیال رکھا گیا۔ آپ نے یہاں تک فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، جس کا گھر میں حسن سلوک اچھا ہے، بچے اس سے خوش ہیں، بیوی اس سے خوش ہے، گھر میں باپ اپنے حقوق پورے ادا کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں باپ گھر میں داخل ہو بچے سہم جاتے ہیں،
بیوی سہم جاتی ہے، جیسے بچوں کا ابا نہیں، تھانے کا SHO گھر میں آیا ہے اور گھر میں سارے چور ڈاکو بیٹھے ہیں اور وہ سارے ڈر کے مارے چھپ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں وہ محبت والا ماحول پیدا کیا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں آپ جب مسجد سے گھر آتے ہمارے درمیان بیٹھ جاتے، گھل مل جاتے، باتیں کرتے، ہمیں محبت دیتے، پیار دیتے، باتیں کرتے، اور جب بلال کی آواز کانوں میں پڑتی اللہ اکبر اذان کی تو آپ ہماری مجلس سے اٹھ جاتے، مسواک لیتے، پانی کا لوٹا لیتے، وضو فرماتے، مسواک کرتے، پھر ہم سے ایسے غافل ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حق جو ہے وہ سب حقوق پر غالب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر، ایک موقع پر صحابہ کرام جا رہے تھے، ازواج مطہرات بھی ساتھ تھی، آپ بھی ساتھ تھے، اور ازواج مطہرات اونٹنی پر سوار تھے اور اونٹنی والا اونٹنی کو بھگانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو آواز لگائی کہ اونٹنی کو ایسا کر، اس اونٹنی پر شیشے سوار ہیں، شیشے۔ آپ نے شیشے کے جو آبگینے ہوتے ہیں آپ نے اس سے تشبیہ دی، یہ نرم و نازک ہستیاں ہیں، اس طرح گرے گی ہڈی ٹوٹے گی، اونٹ کو نہ بھگا، آہستہ سے چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے خیال رکھا ہے۔ ہم بالکل اس کلچر سے جو کفر کا کلچر ہے، ذہنی طور پر ابھی تک ہم آزاد نہیں ہوئے۔ کہنے کو ہم آزاد ہیں، ہمارا ملک آزاد ہے، ہماری ریاست آزاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کلچر سے ہم باہر نہیں آئے، ابھی تک اسی کلچر کے اندر ہم دبے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، یہ کوئی انسانیت ہے؟ جو کچھ کیا گیا، ایک معصوم بچی، قرآن مجید نے بڑی عجیب بات کی، ہم بھول گئے کہ ہم نے مرنا ہے۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اے انسانو، وہ وقت کو یاد کرو، ایک دن ایسا آنے والا ہے، ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا آنے والا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ پیدا ہونے والی بچی، اس سے سوال ہوگا تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا؟ ارے ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر رب العالمین ہم سے پوچھ لے کہ اے بندے تو نے فلاں کو کیوں قتل کیا، بچے کو کیوں قتل کیا، بچی کو کیوں قتل کیا؟ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا قتل دو طریقے سے لوگ کرتے ہیں، ایک آر کی خاطر، جھوٹی نمود و نمائش کی خاطر، دوسرا غربت اور افلاس کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مال و دولت کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، فقیری کے ڈر سے، مفلسی اور افلاس کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم وإیاکم، انہیں بھی ہم روزی دیں گے، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ آنے والا اپنے ساتھ کھانے کے لیے پیٹ ایک لے کر کے آتا ہے، کمانے کے لیے ہاتھ دو لے کر کے آتا ہے۔ جو بچہ جس گھر میں رب العالمین پیدا کرتا ہے، اس نصیب کے ساتھ، اپنے اسی گھر میں اپنے نصیب کے ساتھ وہ بچہ جاتا۔ جب بچہ آپ کے گھر میں آتا ہے، اس کے حصے کا سارا نصیب بھی آپ کے گھر میں آتا ہے۔ اپنی اولادوں کو منحوس نہ سمجھا کیجئے، بچیوں کو منحوس نہ سمجھا کیجئے، ان سے پیار کیجئے، ان سے محبت کیجئے۔ اللہ کے رسول صرف بیٹی سے نہیں، بیٹی کے بیٹوں کو بھی رب العالمین کے پیغمبر پیار کیا کرتے تھے۔
حضرت حسن حسین کو گود اٹھایا کرتے، چومتے۔ کبھی کبھی حدیث میں آتا ہے حضرت حسن حسین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹی کی اولاد، آپ کے نواسے ہیں، آپ کبھی کبھی فرط محبت میں ان کو سونگھا کرتے تھے۔ جیسے آپ گلاب کا پھول کوئی آپ کے ہاتھ میں تھما دے، آپ ہاتھ میں لیتے ہیں اور سونگھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کی خوشبو سونگھا کرتے تھے، چونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں اور جنت کے دو پھول ہیں۔ تو پھول کو جیسے سونگھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی اولاد کو اسی طرح سونگھا کرتے تھے۔ اولاد سے محبت کیجئے، اولاد سے محبت کیجئے۔ یہ آپ کے صحابہ کرام سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر کسی کے معصوم بچے بچپن میں فوت ہو جائیں، اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا کرے گا، ایک بچہ۔ پھر آپ نے فرمایا 2 بچے، پھر فرمایا 3 بچے، کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا کرے گا، چاہے 3 بچے فوت ہوں، 2 بچے فوت ہوں، 1 بچہ فوت ہو، بچپن میں بلوغت سے پہلے، اور اس بندے نے اس پر صبر کیا، اللہ رب العالمین اس کو ضرور جنت عطا کرے گا۔ یہ تو آپ کے لیے بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، یہ آپ کے لیے جنت واجب کرانے آئے ہیں، اور آپ انہیں اپنے لیے عذاب اور مصیبت سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے امت کو سمجھایا، اور اولاد حتیٰ کہ بیٹیاں اگر آپ ان کی شادی کر دیتے ہیں اور شادی کے بعد اللہ نہ کرے ان کی طلاق ہو جاتی ہے، آپ شادی کر دیتے ہیں اور ان کی طلاق ہو جاتی ہے، اور طلاق کے بعد وہ گھر آ جاتی ہے، ظاہر بات ہے جب طلاق ہو جاتی ہے تو بیٹیاں باپ کے گھر آ جاتی، تو آپ نے فرمایا اب جب تک وہ بیٹی اس گھر میں رہے گی تب تک روزانہ اللہ رب العالمین اتنا صدقہ کرنے کا ثواب دے گا جتنا وہ بیٹی پر روز خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی بیٹیوں کو ایسے نہیں بنایا۔ آپ بیٹیوں سے پیار کیجیے، شفقت کیجیے، محبت کیجیے، کوشش کیجیے آپ کی بہو بیٹیوں کے گھر بسے رہے۔ آپ بات ختم کرنے کی کوشش کیجیے، جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کیجیے، تنازعات ختم کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس ذہن اور فکر کو تبدیل کیجیے کہ بیٹیاں پرائے گھر جاتی ہیں، وہ پرائی ہوتی ہیں، اور اولاد، نرینہ اولاد ہمارے گھر ہوتی ہے، وہ کسی کی بیٹی لے آتی ہے، بیٹا باپ کا ساتھ دیتا ہے، کماتا ہے، اور بیٹیاں ساتھ نہیں دیتی بلکہ دوسرے گھر چلی جاتی ہیں۔ میرے بھائی، یہ بھی آپ کی بھول اور فکر ہے۔ بعض دفعہ بیٹے باپ کو لوہے کے چنے چبوا دیتے ہیں، وہ بھی ناکوں چنے، اور باپ مسجد میں بیٹھا رو رو کر دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ایسا سرزد ہوا ہے جس کی سزا اللہ مجھے اس بیٹے کی شکل میں دے رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اولاد سے تنگ ہیں، اور بیٹیاں پھر بھی باپ بیمار ہو بیٹی خدمت کرے گی۔ بیٹا تو رن مرید بن جاتا ہے نا، شادی کے بعد رن مرید ہو جاتا ہے۔ بیوی بیمار ہوگی، سر دبانے کیا پاؤں دبانے بھی بیٹھ جائے گا۔ اماں بیمار ہوگی، کبھی پوچھنے بھی نہیں آئے گا۔ اور بیٹی اگر اس کی ماں بیمار ہوگی تو بیٹی سو بھی نہیں سکے گی۔ اللہ نے یہ عجیب ہستیاں رکھی ہیں۔ آپ وہ جور جاہلیت کی چیز کو ختم کیجیے، اس کو دور کیجیے، اس کو ہٹائیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دی، فراست دی، فہم دیا، اس لیے نہیں دیا کہ ہم اسے اسلام کے خلاف استعمال کریں۔ اگر ہم اسے اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، دیکھیے قرآن مجید نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک
ہر چیز تمہاری اسلام کے قالب کے اندر ہو، کوئی حصہ جسم کا اس سے باہر نہ ہو، یعنی آدھا دھڑ تیتر آدھا بٹیر ایسا نہ ہو، پورے کا پورا تیتر ہو یا پورے کا پورا بٹیر ہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہم نے صرف، سچی بات ہے، ہم نے 2-4 چیزیں اپنا رکھی ہیں، رفع الیدین ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، 8 تراویح ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہے اور ٹانگیں چوڑی کرنی ہے اور پھر کہنا ہے آمین۔ اب ہم سوچتے ہیں ہمیں جنت پہ جانے سے کون روک سکتا ہے؟ میرے بھائی، اگر جنت میں جانا اتنا آسان ہوتا نا، اتنا آسان ہوتا تو صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ نہ پوچھتے کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے۔ حضرت معاذ بن جبل آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں بتائیے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کوئی ایسا عمل بتاؤ جسے میں کروں اور اللہ مجھے جنت دے دے۔ کیا وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے؟ آمین نہیں کہتے تھے؟ سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے تھے؟ فاتحہ خلف الامام نہیں کرتے تھے؟ سب کرتے تھے، پھر بھی پریشان ہے کہ جنت کیسے ملے گی، اور آپ صرف آمین کہہ کر خوش پھر رہے ہیں۔ ساری دنیا پہ آپ کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہمیں جنت میں جانے سے کون روکے گا؟ وہی تو روکے گا نا جس نے جنت بنائی، اور کوئی روکے نہ روکے وہ تو روک سکتا ہے جس نے جنت بنائی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ارے کون ہے جو اللہ رب العالمین کی جناب میں سفارش کر سکے مگر وہ جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے، جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے۔ اللہ اجازت دے گا تو کوئی اس کے آگے سفارش کرے گا، اور اگر اللہ اجازت نہیں دے گا کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ میرے بھائی، قیامت والے دن جو مسئولیت ہے نا، اللہ کا ایک ایک سوال، ایک ایک سوال۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا آپ اکثر نماز میں بھی اور نماز سے ہٹ کر بھی آپ اکثر ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ میرا حساب کتاب آسان فرما۔ فرماتی ہے میں نے پوچھا یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ نہ پوچھے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، عائشہ مجھے بتا، جس سے اللہ نے کیوں کر کے پوچھ لیا، پھر کس میں دم ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے؟ کس میں دم ہے؟ میرے بھائی، اللہ نے جہاں کیوں کیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے بتاؤ کہ اس بچی کو کس جرم کے پاداش میں قتل کیا گیا۔ دہیا کلبی کا واقعہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، حدیث میں تو اس کی صراحت نہیں ہے۔ یہ بہت خوبصورت صحابی تھے، لیٹ مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول اکثر قاصد کے طور پر بھی انہیں بھیجا کرتے۔ حضرت جبریل بھی جب انسانی شکل میں آتے تو اکثر دہیا کلبی کی شکل میں آتے، انتہائی خوبصورت تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یوسف ثانی تھے اپنے حسن کے اعتبار سے۔ ان کی جو مفسرین نے لکھا ہے یا سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کئی بیٹیاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کی دور جاہلیت۔ آخری بیٹی کا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ میں اپنے علاقے شہر سے باہر جا رہا تھا اور میری بیوی اس وقت حمل سے تھی، اور میں وصیت کر کے گیا کہ اگر بیٹا ہو تو خدمت کرنا، دیکھ بھال کرنا، اگر بیٹی ہو تو زندہ درگور کر دینا۔ میں کئی سالوں بعد واپس آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے ایک بچی نے کنڈی کھولی، تقریباً کوئی 4-5 سال کے لگ بھگ اس کی عمر ہوگی، خوبصورت بچی، ظاہر بات ہے دہیا کلبی خود خوبصورت تھا، بعض بچے ماں باپ پہ ان کے نقش و نگار جاتے ہیں، بچی بھی خوبصورت تھی۔ میں نے پوچھا بیٹی سے کہ تو کون؟
اس نے کہا پہلے آپ بتاؤ. اس نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں. تو اس نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں. کہتے ہیں کہ وہ مجھے ٹانگوں میں لپٹ گئی. میں نے کچھ دیر بعد مجھے تھوڑا سا وہ غیرت جاگی جاہلیت کی. میں نے اس کو جھٹک کے پرے کی. بیوی سے کہا میں تمہیں نصیحت کر کے گیا تھا کہ بیٹی ہو تو زندہ درگور کر دینا. ایک دن اس نے بچی کو تیار کیا. گویا یہ ظاہر کیا کہ میں بچی کو کچھ شہر سے دلانے جا رہا. ساتھ میں انگلی پکڑی اور لے گیا. کدال بھی ساتھ ہے. قبرستان جہاں بھی جنگل جہاں بھی گیا اس نے قبر کھودی. بچی خوش ہے. ابا میرے ساتھ کھیل رہا ہے. بچی کو اٹھاتا گڑھے میں کھڑا کرتا. ابھی گڑھا چھوٹا ہے پھر باہر نکال لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سناتا ہے کہ یا رسول اللہ میری داڑھی میں مٹی آتی. وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے میری داڑھی سے مٹی جھاڑتی اور کہتی ابا تو دھوپ پہ کیوں کام کر رہا ہے. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا گڈھا اس کے سائز سے بڑا ہو گیا. میں نے اس گڑھے میں ڈالا اور اس نے رونا شروع کیا. میں نے مٹی ڈالنی شروع کی. وہ ابا ابا کہتی رہی اور میں مٹی ڈالتا رہا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک میرے کانوں میں اس بچی کی وہ چیخیں وہ آوازیں ابا ابا کی وہ مجھے آج تک بے آرام کرتی ہیں. کیا اللہ رب العالمین میرے اس جرم کو اسلام قبول کرنے سے معاف کر دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے کلمہ پڑھتا ہے اس کی سابقہ زندگی کو اللہ دھو دیتا ہے. جب کوئی ہجرت کرتا ہے کفر سے اسلام کی طرف, دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف, اللہ اس کی پچھلی زندگی کو دھو دیتا ہے. جب کوئی حج کرتا ہے اللہ رب العالمین اگر اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اللہ اس کی زندگی کو دھو دیتا ہے اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا. اس کے جسم پر گناہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور چوتھی اور آخری بات آپ نے فرمائی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا سچے دل سے اگر اس نے توبہ کی ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے, اللہ رب العالمین نیکی کی راہ پر لگائے, اولاد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹیوں کو آر نہ سمجھیے, بیٹیوں کو شان سمجھیے. پھر اللہ رب العالمین جس گھر میں بیٹیاں دیتا ہے اس گھر میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کی برکھا بھی برساتا ہے, بشرطے کہ آپ اللہ سے پر امید رہیں کہ جس رب نے بیٹیاں دی ہیں وہ نصیبوں کے ساتھ دی ہیں. اللہ ہماری بہو بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے. اللہ بیٹی والوں کے سر پر جو ذمہ داری ہے وہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے نمٹا دے اور ہمیں گناہوں سے بچا لے, نیکیوں کی راہ دکھا دے. اللہ اپنے اور اپنے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.